نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آج قرآن کے سفر میں ہماری جو صورت ہے سورۃ تکویر ہے، اور سورۃ تکویر مکی صورت ہے۔ معنی اس کے سورت کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور تکویر جو ہے وہ صیغہ ماضی مجہول سے ہے۔ ماضی مجہول کہتے ہیں پیسیو وائس، جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں ایکٹیو وائس پیسیو وائس، تو یہ پیسیو وائس کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے لپٹی گئی۔ القور سے معنی جس چیز کو امامے کی طرح لپیٹنے اور اس کو اوپر تلے گھمانے کے ہیں، یعنی کہ جس طرح کور ہوتا ہے نا، کور کو لپیٹ دیا جاتا ہے، کہ ایک کور ہوتا ہے کسی چیز کو اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، امامے کو بھی نا لپیٹ کے پہنا جاتا ہے نا، تو اسی سے ہے۔ زمانہ نزول، اس کا زمانہ نزول جو ہے سورۃ تکویر کی ابتدائی 14 آیات قیام مکہ کے پہلے دور 1 سے 3 نبوی میں، یعنی کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو وہ 3 سالوں کے دوران یہ پہلی آیت جو ہے نا وہ اس کی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی اس ٹائم، ان کے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مختلف دور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مکہ میں 2 دور تھے، ابتدائی دور، ٹھیک ہے، خفیہ دور جس کو کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ علانیہ دور۔ تو جو خفیہ دور تھے نا اس میں یہ سورت کی ابتدائی پہلی 14 آیات نازل ہوئی ہیں، اور 14 سے آگے جو ہیں آخری 15 آیات عام اعلان کے بعد، یعنی جو پہلے تو خفیہ تبلیغ کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عام اعلان، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی 15 آیات نازل ہوئی جب آپ کو مجنون کہا جا رہا تھا، یعنی کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا اور سورۃ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پھر آپ خود سوچیں کہ ان کے مضامین کیا ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ، کیونکہ انسان کب بوڑھا ہوتا ہے؟ وقت سے پہلے، جب سوچ اور پریشانی اور ٹینشنیں اس کو آ گھیرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوچیں دنیا کے لیے نہیں تھی، کوئی مال کے لیے نہیں تھی، کوئی اولاد کے لیے نہیں تھی، کوئی اپنے بیٹے کے لیے میرے وارث ہو، اس کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جتنی بھی سوچیں ہیں، پریشانیاں، وہ آخرت کے لیے تھیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ان صورتوں کے بارے میں۔ سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات اور سورۃ نبا اور سورۃ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے سورۃ تکویر، انفطار کے اور انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کو یہ سورۃ تکویر پڑھنی چاہیے، اور اس سے اگلی سورت جو کل ہم پڑھیں گے انفطار، اور پھر آگے اسی بارے میں انشقاق بھی آئے گی۔ تو یہ صورتیں جو پڑھتا ہے وہ یہی سمجھ لے کہ اس نے قیامت کا آنکھوں دیکھا حال اس نے دیکھ لیا ہے، اور یہ صورت اس قدر انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ کتابی ربط کیا ہے؟ خاص مین اہم جو الفاظ ہیں ان کا خلاصہ اور ان کا ایک تھیم ہے، وہ کیا ہے؟ پچھلی صورت میں آباسا میں ہمیں بتایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے اور مکرم صحیفوں میں درج ہے، اور معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی کہ پچھلی صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور یہ مکرم صحیفوں میں درج ہے، معزز اور نیک کاتب یعنی فرشتے کرام کاتبین۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں کرام کاتبین تو ہمارے جو ہیں وہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، تو یہ قرآن مکرم صحیفوں میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاس بھی لوح محفوظ میں یہ قرآن محفوظ ہے، اور اس کی نقل اور اس کی کاپی ہمارے پاس ہے، یہ زمین میں جو اتاری گئی ہے اس کی ایک کاپی ہے، معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔
اور یہاں سورۃ تکویر میں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت رسول کریم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، یعنی کہ جبرائیل امین کا کہا گیا۔ ہمارے ذہنوں میں جو رسول کریم ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں جو رسول کریم کا ذکر ہو رہا ہے وہ جبرائیل امین کا کہا گیا ہے کہ یہ جو قول ہے جبرائیل امین، یعنی رسول کریم کا قول ہے، جبرائیل امین کا قول ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن پاگلوں کی گفتگو اور مجنون کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وہ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ کیسا قول ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تو ان کے جواب میں بتایا جائے یہ رسول کریم یعنی کہ جبرائیل امین کا قول ہے۔ جبرائیل امین کے قول کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل امین اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں، تو جبرائیل امین نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ تو جو ڈائریکٹ طور پر جبرائیل امین کو کہا جا رہا ہے، انڈائریکٹ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ، اصل میں یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن پاگلوں کی گفتگو اور مجنون کا کلام نہیں ہے، اور بلکہ خالق کائنات کا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ ذکر العالمین جو کہ نا ذکر العالمین کا یعنی تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ تمام جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اہم کلیدی الفاظ ہیں اس میں کہ ذکر العالمین تمام جہاں والوں کے لیے ذکر ہے، جتنے بھی جہاں ہیں، انسانوں کا، چرند پرند کا، جنات کا اور مخلوق کا، ہر ایک کا یہ قرآن ذکر ہے۔ اس میں تمام عالموں کے لیے اس میں ذکر ہے اور ان کے بارے میں ہے، علم ہے اس میں۔ قرآن قول جبرائیل ہے وقول رسول الکریم، وہی بات جو میں نے بتائی، قول رسول الکریم جبرائیل امین کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن قول شیطان نہیں ہے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان کسی شیطان کا قول نہیں ہے، کیونکہ شیطان کوئی نیکی کی تعلیم تھوڑی دیتا ہے، وہ تو بدی اور برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب کہ اس قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ساری نیکی کی باتیں اور اچھائی کی طرف ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ کسی مجنون کا کلام بھی نہیں ہے یہ قرآن، وما صاحبکم بمجنون، تو یہ قرآن کسی مجنون کا بھی کلام نہیں ہے۔ انسان کو ماخذرات کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ قیامت کے لیے کیا کچھ کمایا، کیا کچھ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ ماخذرات آگے صورت میں بھی آئے گا اور اس کی مزید وضاحت بھی ہو جائے گی۔ اب اس صورت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ آخرت اور رسالت، یعنی کہ یہ صورت آخرت کے گرد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گرد گھومتی ہے۔ آگے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکیوں سے تخفیف، ماخذرات کی تیاری کرنے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، کہ جو قیامت کی ہولناکی ہے نا اس کا خوف رکھنا چاہیے، اس سے خوفزدہ انسان کو پتا ہو، کیونکہ انسان کسی چیز سے جب آشنائی ہوگی تو اس کے بارے میں اس کے سے ڈرے گا بھی، اس کے بارے میں تیاری بھی کرے گا۔ آشنائی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو اس نے کیا کسی کی چیز کی تیاری کرنی ہے؟ تو جب کسی چیز کے بارے میں جانا پہچانا جاتا ہے تو پھر اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اگر اللہ کی پہچان ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری آنکھ سے آنسو نہ بہیں، ہم اللہ کو یاد کر کے پھر نہ روئیں اور اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہوں۔ بلکہ دیکھیں آج کل معاشرے میں کیا ایک ٹرینڈ چلا جا رہا ہے، جتنے مرضی گناہ کرے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو جو کافر ہے نا وہ گناہ کر کے بھی نہ، چاہے کتنے بڑے گناہ کرے، وہ ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی۔ لیکن مومن جو بندہ ہوتا ہے اس سے گناہ ہو جائیں تو وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے پہاڑ۔ تو وجہ کیا ہے؟ مومن اللہ کو پہچانتا ہے، کافر اللہ کو پہچان نہیں رکھتا، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ڈر پیدا ہو اور آگے کی ہم نے تیاری کرنی ہے، قرآن پر ایمان لانے کی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ اور اس پوری صورت کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں قیامت کی تصویر کشی ہے، اور دوسرے مرحلے میں بھی قیامت کی تصویر کشی ہے۔ جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں قرآن شیطانی القاء نہیں ہے، یعنی کہ یہ شیطان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور جو چوتھا مرحلہ ہے اس صورت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور 5واں مرحلہ ہے قرآن تمام کائنات کے لیے نصیحت ہے،
کہ اے लोगो तुम किधर जा रहे हो, ईमान लाओ अल्लाह पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, आखिरत के दिन पे ईमान लाओ। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सूरत की तरफ। हमारी सूरत शुरू होती है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरज को लपेटने का क्या है कि उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। अब सूरज के अल्लाह ताला ने क्या इसको हुक्म दिया है, क्या रोज मशरिक से निकलो और मगरिब में गुरूब हो, और अपनी रोशनी से जहां को रोशन करो। जो अल्लाह ने सूरज की ड्यूटी लगाई है वो सूरज ऐसे तरीके से पूरा कर रहा है। लेकिन जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो वो भी अल्लाह का हुक्म होगा, उसकी रोशनी खत्म, मान पड़ जाएगी। ठीक, और हर एक चीज जो उसकी ओरिजिनल शेप है उससे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जमीन की ये शक्ल सूरत, ये हाल हदो हाल नहीं रहेंगे। आसमान टुकड़े टुकड़े और दरारें दरारें पड़ जाएंगी। पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाएंगे। तो इस सूरत में जो हम पीछे भी पढ़े और आगे मजीद भी सूरतें आएंगी, और ये सूरत एक सूरत दूसरी सूरत की वजाहत भी करती है। जिस एक सूरत में कोई बात समझना है दूसरी सूरत में हमें मजीद उसकी डिटेल पता चल जाती है। इज़न नजूम कदरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। अब सितारे देखें, आज हम देखते हैं कितने बिल्कुल अपनी जगह पे एक्यूरेट हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, चमकते हैं। लेकिन तब ये हाल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इज़ल जिबाल सुय्यिरत व इज़ल जिबाल सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। अब पहाड़ कैसे, अब देखें पहाड़ कितने ज्यादा जमे हुए हैं, साकन है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो उस हुक्म के आगे फिर ये सर तस्लीम खम करेंगे। अभी भी अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम है और मजबूती से जमे हुए हैं, मेखों की तरह अल्लाह ताला ने गाड़ दिया है इसको, और ये बिल्कुल जमीन का बैलेंस बरकरार रखे हैं। उस टाइम भी पहाड़ जो है अल्लाह के हुक्म से ही रेजा रेजा हो जाएंगे, ये अपनी जगह छोड़ देंगे, और इतनी ज्यादा इसके टुकड़े होंगे कि ये टूट टूट के बिल्कुल ये रेत की तरह हो जाएंगे। और ऐसे बिखरे हुए होंगे जैसे परगंदा हाल, ये जो गर्द व गुबार उड़ती है, और मट्टी और इस तरीके से हर तरफ जैसे गर्द ही गर्द है, तो ये रेत इस तरह फैलेगी। और इस तरह पहाड़ जो है ना, पहाड़ों का हाल बताया जा रहा है कि सिर्फ चलेंगे नहीं बल्कि चल के खत्म, और रेत रेत जर्रे जर्रे, जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे इसकी मजीद भी हमें वजाहत हो जाएगी, जैसे रुई की गालों की तरह ये उड़ना शुरू हो जाएंगे। वाइजल इशार तिलत, और जब 10 माह की हामला ऊँटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। अब 10 माह की हामला ऊँटनियां क्यों कहा गया, हमें तो इसकी इतनी पहचान नहीं है ना, क्योंकि हम इतने मानूस नहीं है इन ऊँटनियों से कि ये ऊँटनियां क्या है। लेकिन अरब के लोग ऊँटनियां रखते थे, ऊंट ऊँटनियां रखते थे, सवारी के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, उनका दूध भी, और इनके जो बच्चे पैदा होते थे उनके इनका माल बढ़ता था। ये ऐसे ही तसव्वुर कर लें, ऐसे ही समझ जाएं जैसे कि किसी के पास ट्रक हो, सामान से भरे हुए ट्रक हो। वो बहुत बंदा मालदार तस्वर किया जाता है, बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा मालदार तस्वर किया जाता है। इसी तरह 10 माह की जो हामला ऊँटनी होती है ना, जिस बंदे की 10 माह की हमला ऊँटनी होती थी वो उसकी इतनी हिफाजत करते थे जैसे बहुत कोई कीमती माल हो। उसको सर्दी गर्मी से बचाना, नुकसान से बचाना, उसकी बहुत ज्यादा हिफाजत करना, और उससे गाफिल ना होना, हर टाइम जो है ना उसको तवज्जो देना। तो जब क्यामत आएगी तो वो उसको भी भूल जाएंगे, उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, पता ही नहीं कि इतना कीमती माल है इनका, उनको उसके हाल पे छोड़ देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके जो माशरे में एक ट्रेंड था उसके बारे में बताया कि तुम आज इन हामला ऊँटनियों को कितनी अहमियत देते हो, कितनी हिफाजत करते हो, कितना ख्याल रखते हो। लेकिन ये दिन ऐसा होगा कि जब 10 महीने की हामला ऊँटनियां भी अपने हाथ पे छोड़ दी जाएंगी, कोई परवाह नहीं करेगा, भूल जाएंगे सब, सबको अपनी पड़ जाएगी। वैजल वहूश खुशिरत, और जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अब ये जंगली जानवर जो हैं ये खौफजदा होते हैं, खौफ, और एक होता है ना कि जिस तरह बंदे को बहुत ज्यादा खौफ आए और वो खौफ और डर की वजह से एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएं, तो वो सारे सिमट के इकट्ठे हो जाएंगे जंगली जानवर। उसमें फिर कोई ताकतवर जानवर है, कोई कमजोर है, कोई जिस तरह भी है,
تو سب کو اپنی پڑی ہوگی، پھر وہ کوئی ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے کہ میں کسی شیر کے پاس کھڑا ہوں، یا میں کسی درندے کے پاس، یا اور سخت ایسا جانور ہے جس کے پاس میں کھڑا ہوں. تو وہ کیا ہوگا، سارے جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. اب جو سمندر ہے دیکھیں یہ بھڑکتے کیسے ہیں. اب ہم کہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ سمندر جو ہے نا وہ بھڑک جائیں گے. تو سمندر کیسے بھڑکیں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور مزید ابھی بتا رہی ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ سجرت کا جو استعمال کیا گیا نا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو جو تسجیر سے ماضی مجہول کا سیدھا ہے، یعنی کہ وہی میں نے پہلے بتایا کہ پیسیو وائز ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز. تو اگر آپ کو ایکٹیو وائز پیسیو وائز کی انگلش کی سمجھ ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ پیسیو وائز میں بات ہو رہی ہے. تو تسجیر جو ہے عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دھکانے کے لیے بولا جاتا ہے. اور بظاہر یہ بہت عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی. یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جس میں سے ایک آگ بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جو آگ بجھانے والا ہے. اب اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کو اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے لگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں، جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے. اب جو اصل بنیادی خاصیت پہ جس سے پانی بنا ہے، دو گیسوں کے ملانے سے وہ واپس اپنی جو ہے نا اوریجنل حالت میں آ جائیں، گیسوں میں کنورٹ ہو جائیں. تو پھر کیا مشکل ہے اللہ کے آگے کہ سمندر ہمارے لیے تعجب ہے نا کہ سمندر میں کیسے آگ لگے گی، پانی میں بھی بھلا کوئی آگ لگ سکتی ہے، پانی تو آگ بجھانے والا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ دو گیسیں ایسی ایک جلتی ہے اور دوسری جلانے میں مدد دیتی ہے. تو یہ دو گیسوں کی وجہ سے پانی بنتا ہے جب ایک خاص تناسب سے ملتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پانی دوبارہ گیسوں میں کنورٹ ہو جائے گا اور بھڑک اٹھیں گے شعلے. پھر آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں بھی قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں. دیکھیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، صرف قبریں جو ہے نا جب پھٹیں گی اور ہماری ہڈیاں جڑیں گی، پھر ان کے اوپر گوشت آئے گا، ٹھیک ہے، وہی سکن بنے گی، یہ ہمارے فنگر پرنٹس وہی بنیں گے، ہمارے فنگر پرنٹس وہی بنیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری جانیں جوڑ دی جائیں گی، ہماری جانیں جوڑ کے ان میں روح بھی ڈال دی جائے گی اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اور سارے لوگ اللہ کے حضور، یہ آج مشکل، اور ایک بندوں کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ ہوگا کبھی جب دیکھا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے، یہ بہت دور کی بات ہے. لیکن نہیں، دیکھیے جیسے انسان فوت ہوتا ہے نا تو قیامت صغریٰ اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. موت تو نہ کسی بڑے نے دیکھی نہ کسی چھوٹے نے، نہ موت کسی کو نہیں دیکھتی، بڑا ہے چھوٹا ہے بوڑھا ہے بیمار ہے نومولود ہے، جس کا وقت مقرر ہے نا موت اس ٹائم آ جائے گی، اور جس کی موت آئی اس کی قیامت صغریٰ شروع ہوگی. ہمیں اصل میں اس قیامت کی تیاری کرنی ہے، اصل میں اپنے مرنے کے بعد کہ آگے ہمارے حالات اچھے ہوں اس کی تیاری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں سجائے اور سمجھائے. دیکھیے جب جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائے، تو جان جب جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد اللہ کے حضور پیشگی ہوگی اور جواب دہی ہوگی. اور پھر انسان کو اس ٹائم پتا چلے گا کاش میں اپنے آگے کے لیے کچھ کرتا، کاش میں نے یہ وقت یہ زندگی کا بہترین استعمال کیا ہوتا، کاش کہ میں اتنے غفلت میں زندگی نہ گزارتا. دیکھیں آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مالک ہم سے کیا چاہ رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، کھلایا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں بچے دیتا ہے، ہمارے بچوں کی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں اسے جگہیں دی رہنے سہنے کھانے پینے کی. مطلب کس کس رب کی نعمت کو ہم ذکر کریں اور کس کس کا شکر کریں، اور کون کون سی ہم وہ کہتے ہیں نا کہ گنے.
ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتی، اور سورۃ کاف کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری زمین کا سمندر، جتنے بھی سمندر ہیں، اس جیسے 7 سمندر اور آ جائیں، اور جتنے زمین کے درخت میں قلم بن جائیں اور اتنے ہی اور آ جائیں، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم ہوتی۔ یہ اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اگر ایک ایک چیز کو انسان جانے اور ریسرچ کرے تو اسی پہ ساری زندگی لگ جائے۔ دوسری جو قسم ہے، نوح ہے، دوسری جو ایک نالج ہے، اس کے تک تو ہماری رسائی بھی نہ ہو۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا نالج اور اللہ تعالیٰ کی جو عالم ہے اور جو علم ہے اتنا وسیع ہے کہ ہم جاننا چاہیں بھی تو نہیں جان سکتے۔ تو اس رب کے آگے ہم نے جواب دہی کرنی ہے، اس رب کے آگے جواب دینا ہے، اور اس رب کے لیے سارے معاملات اس دنیا میں سیٹ رکھنے ہیں۔ یہ ساری کوشش، محنت، بھاگ دوڑ اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنا نا وہ مشکل نہیں رہتا، آسان ہو جاتا جو بھی کام ہے۔ اس لیے ساتھ اپنا سیلف انالیسس بھی کیا کریں، میں کتنا اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، میری ساری کوششیں، میری ساری ترجیحات، میری ساری امپورٹینس جس کو میں دیتی ہوں وہ اس دنیا کے لیے یا اللہ کے لیے۔ یقین کریں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسے ہاتھ تھامتا ہے کہ جو پھر کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے سہارے ہیں چھوٹنے والے ہیں، دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ٹوٹنے والے ہیں، دنیا کے اوپر جتنے بھی امیدیں لگائی ہیں نا وہ اینڈ ٹائم پہ جواب دے جاتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور اللہ پہ توکل اور امید اور یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر بن جاتا ہے، پھر اس کو گرنے نہیں دیتا، پھر اس کو بے رحم معاشرے کے آگے نہیں چھوڑتا، اس کو ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھ پہ توکل کیا تو اب دیکھ۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں پتہ کہاں سے لگیں؟ اس قرآن سے۔ اور اللہ کی پہچان آئے گی کہاں سے؟ اس قرآن سے، جس سے ہم لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو وقت دیں، اس پہ وقت لگائیں، اس کو سمجھیں۔ دنیا جہاں کے علم کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دنیا جہاں کی مصروفیت کے لیے ہمارے پاس ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اس قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، یا نکالنا چاہتے ہی نہیں ہے، یا شیطان اتنا ہیوی ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہمیں اس کی طرف نہیں آنے دیتا، یا امپورٹنس نہیں ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہم اس کو اتنی بھی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن کل پتہ چل دیا جائے گا جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، پھر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو پھر سمجھ آئے گی اوہو میں کر کے کیا آیا، میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں، اور میں کر کے کیا آیا، اور اب تو میں خالی ہاتھ ہوں، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے ایک دفعہ واپس لوٹا دیا جائے اور تو میں اپنی زندگی میں وہ کام کروں جو میرے مالک کو پسند ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملی اور نہ ملے گی، اس لیے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ میرے اوقات میں برکت اور میرے لمحات میں برکت، میرے اوقات میں بھی برکت اور لمحات میں بھی برکت دے دے، اور ان میں خیر بھی دے دے تاکہ میں خیر کے کام بھی کروں۔ یقین جانے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دین ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دنیا الگ چیز ہوتی ہے، یہ مغرب والوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ایسا کہ مذہب کو عملی زندگی سے الگ رکھو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا جو پروپیگنڈا تھا اور جو ان کا مشن تھا، مقصد تھا کہ مسلمانوں سے ان کا تعلیمی نظام چھین لیا جائے، وہ تعلیمی نظام انہوں نے چھین لیا، اور اس کے بدلے جو ہمیں تعلیمی نظام دیا وہ نوکری سسٹم پہ ہے، نوکری بننا ہے، نوکر بننا ہے آپ نے پڑھ کے۔ جو اس تعلیمی نظام سے ہمیں رب کی پہچان ہوتی تھی وہ ہمارا ٹوٹلی قرآن و سنت کا تعلیمی نظام تھا، جس سے ایک انسان اچھا انسان بن سکتا تھا، جس سے ایک انسان کے اندر ایک سوچ آ سکتی تھی، اور وہ انسان اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار کے بہترین ایک انسان بن سکتا تھا۔ انہوں نے ہم سے لے لیا اور ہمارے ہاتھوں میں نوکری سسٹم، نوکر بننے والا نظام ڈال دیا۔ آج جس بچے سے پوچھیں آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے، وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نوکری اچھی مل جائے، جاب اچھی مل جائے، سروس ہو جائے، ہمیں ہم اچھا کمائیں، مطلب کمانا، اور یہی چیز رہ گئی ہے۔ یہ ہماری جو اللہ نے ہمیں تعلیمی نظام دیا تھا، یہ ہمارا وہ نظام نہیں ہے۔
اور اگر ہم خود سیکھ لیں، تھوڑا قرآن اور سنت کو ریسرچ کر لیں، تھوڑا سیکھ جائیں، تو یہ جو دین داری ہے یہ عین دنیا داری ہماری جو ہم دنیا گزار رہے ہیں نا، یہ عین دین داری بن سکتی ہے۔ اور جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم وہ اللہ کی پسند کے کام شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے میرے بندے جاؤ اس زندگی دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، کاروبار کرو، سیاست کرو، سب کچھ کرو، لیکن میری مرضی کے مطابق۔ آج ہم یہ چیزیں ساری کریں نا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے خلفائے راشدین تھے، انہوں نے سارے کام کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیاست، بزنس، تجارت، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی ساری خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ کر کے دیا۔ اور وہ کیوں؟ انہوں نے قرآن کے مطابق زندگیاں گزاری اور اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہو گئے، اپنی اپنی فیلڈ میں اتنے ماہر ہوئے کہ آج وہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں، بلکہ نان مسلم بھی ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ گاندھی نے کہا تھا کہ میں عمر کے لیے، میں اب اس کے لیے کوئی رام کرشن کا حوالہ نہیں دوں گا، لیکن جو عمر نے کام کیا میں معذرت کرتا ہوں کہ اس طرح کا کام مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کے مذہب نے نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا تھا کہ میرے پاس اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کا حوالہ دوں۔ تو نان مسلم کے لیے بھی ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے سلف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین گزر چکے ہیں، وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے تھے۔ اور کیوں تھے؟ کہ انہوں نے واقعی قرآن کو پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اپنی زندگیوں پہ نافذ کیا اور اس کے مطابق زندگیاں گزاری کہ یہ دیکھو بندو ایسے زندگیاں گزارو، ایسے سیاست کرو، ایسے تجارت کرو، ایسے بزنس کرو، ایسے گھریلو جو معاشرتی اور معاشی اپنے معاملات ہیں ایسے کو نبھاؤ، ایسے انصاف کرو، ایسے ججز بنو، ایسے وکیل بنو۔ لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے دین اسلام کو رکھا ہے ایک سائڈ پہ، سائڈ بھی کہاں، مسجد تک، مدرسوں تک، مسجد مدرسے سے باہر نکل کے اور ہی قسم کے مسلمان ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں اس آیت کا انداز بیان کی ایسی شدید غضبناکی کی طرف ہی چلتا ہے جس سے سخت، زیادہ سخت غضبناک کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح سے دفن کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس جو نا آیت میں دو مختصر سے، تو آیت میں تھوڑے سی میں وضاحت بھی کر دوں کہ دو ایک بڑے مضمون بھی سمیٹ دیے گئے ہیں کہ جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے جو فہوا کو جو ظاہر کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک تو عرب کی احساس لایا گیا کہ جاہلیت کی ان کی اخلاقی پستی کو کس انتہا پر پہنچا دیا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے ہیں، اور پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ وہ اپنی اسی جہالت پر قائم رہیں گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس کو ذرا بھی ملال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کی ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی کہ جس لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی چاہیے نا۔ ماں باپ نے اپنی اولاد سمجھ کے، اپنا حق سمجھ کے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زندہ گاڑ دیا۔ اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا آخر کب تک وہ اسی طرح کرتے رہیں گے اور ان کے ظلم کے بارے میں کسی سے پوچھا نہ جائے گا؟ دفن ہونے والی لڑکی کی فریادیں دنیا میں تو کوئی سننے والا نہیں تھا، اور زمانہ جاہلیت میں اس فعل کو بالکل برا نہیں سمجھا جاتا تھا اور جائز قرار دیا جاتا تھا، اور نہ ماں باپ اس بات پہ شرم محسوس کرتے تھے، نہ خاندان میں کوئی ان کی ملامت کرنے والا تھا اور نہ معاشرے میں اس پر رفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ عظیم، بہت بڑا جو ظلم عظیم ہے بالکل اسی طرح رہے؟
اس کو اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کیونکہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ کرنے کا یہ جو بے رحمانہ طریقہ ہے نا، یہ اسی طرح وجود میں رہا، یہ رائج تھا. اور ایک معاشی خستہ حال والے جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ مطلب ان کی زندگیاں ذریعہ معاش کم تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ اس طرح اس کو ختم کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہتر ہو جائے، اور اولاد کے پالنے پوسنے کا ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ پڑے. بیٹوں کو تو اس امید پر پالتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے حصول معاش میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیتے تھے کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیانا پڑے گا. اور دوسری بات ہے کہ عام بد امنی کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے بھی پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے بیٹے ہوں گے اس کے اتنی ہی حامی اور مددگار ہوں گے، اس کا جتھا بڑا ہوگا، اس کی طاقت زیادہ ہوگی. مگر بیٹیوں کے لیے کو ہلاک کرنا کر دیا جاتا کہ یہ تو ہمارا جتھا نہیں بڑھائیں گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ قبائلی لڑائیوں میں ہمارے ساتھ لڑیں گی، نہ بلکہ الٹا ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، یہ تو کسی کام آ نہیں سکتی. پھر تیسری یہ بھی بات تھی کہ جو دشمن اچانک حملے کرتے تھے نا، تو ان کے ہاتھ میں جو لڑکیاں آ جاتی تو ان کو لونڈیاں بنا دیتے، ان کو بیچ دیتے، اور یہ ایک دستور تھا. اسی وجہ سے جو عرب کے لوگ تھے نا، ان میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ جب عورت زچگی کے وقت ہی اس عورت کو سامنے گڑا کھود دیا جاتا، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس وقت اس گڑے میں اس کو کہتے کہ جب لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اس گڑے میں ڈال کے اس کو بند کر دو، یعنی ختم کر دو. اگر ماں راضی نہ ہوتی اس بات پہ کہ نہیں میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرنا، تو اس کے خاندان والے یا اس کا باپ خود لے کے جاتا ہے، صحرا میں لے کے جا کے اس کو دفن کر دیتا. اور اسی معاملے میں ایک قصہ بھی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص ہے، سنن دارمی کے میں لکھا ہوا ہے، حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، بہت پیار کرتی تھی. جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی. ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا. راستے میں کنواں آیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کنویں میں دھکا دے دیا. آخری بات جو اس کی جو میرے کانوں میں پڑی وہ تھی ہائے ابا ہائے ابا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دی اور آپ کے آنسو بہنے لگے. حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر. اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو. اب دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کس قدر عورتوں کے حقوق دیے ہیں. کہ وہ عورت جو زمانہ جاہلیت میں زندہ گاڑ دی جاتی تھی، وہ عورت وہ لڑکی جس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام نے اس کو وراثت میں حق دیا، اسلام نے اس کا یہ حق زندہ رہنے والا حق اس کو دلایا. اور پھر زمانہ جاہلیت میں اگر باپ فوت ہو جاتا تو سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، وہ ماں کا مالک بن جاتا، عورت کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا بلکہ وہ ورثے کے طور پہ تقسیم ہوتی تھی. تو آج جب لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے، اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق پہ بات کی ہے، اور اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق دیے جتنا کسی مذہب نے حقوق نہیں دیے. اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام ایک منفرد اسلام ہے، ایک منفرد دین ہے، ایک مذہب ہے. اور جو لوگ اپنے اپنے دین سے تنگ آتے ہیں نا، جب اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ حق اور حقیقت اسی دین کے اندر ہے. دیکھیں اب اسی جو یہ لوگ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو نا ایک لڑکی کو زندہ گاڑ دیتے تھے، تو اسی اس فعل کو قرآن پاک میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی الفاظ صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی. یعنی کہ اللہ کو اس فعل جو لوگ ان کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں ان پہ اتنا غضب اور اتنا غصہ ہے کہ ان سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ جس پہ ظلم ہوا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی. اور پھر عرب کی تعریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں زمانہ جاہلیت میں جو کبھی رسم تھی اس کا احساس بھی تھا ان کو کہ یہ بری رسم ہے. جیسے تبرانی کی روایت سے میں پتہ چلتا ہے کہ
ایک شاعر ہے جن کے دادا ساسا بن ناجیہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اچھے مال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دیتا ہوں، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی. در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں ہی سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس خیال کو بھی مٹا دیا کہ بیٹی کی پیدائش کو حادثہ یا مصیبت ہے، یا بعد ناخواستہ برداشت کیا جائے یا برا تصور کیا جائے. اس کے برعکس اسلام نے تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا، انہیں اس قابل بنانا کہ وہ اچھی گھر والی بن سکے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ارشادات سے ہوتا ہے، جن میں سے چند ایک میں یہاں آپ سے ڈسکس کروں گی. مسلم کی ایک روایت ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا. یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، یعنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر کس طرح میرے ساتھ ہوگا. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور پھر اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا، جی، بڑے صدقوں میں سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، عرض کیا کہ ضرور ہمیں بتائیے کہ بڑے صدقوں میں سے ایک صدقہ کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو، تو اس کو بیٹی ہے یا بہن ہے جو وہ آ جاتی ہے، اس پہ جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ بڑے صدقوں میں سے ہے. اور دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹی یا بہن جب بیوہ ہو کے آ جاتی ہے یا طلاق اس کو مل جاتی ہے اور بہت مجبوری کے عالم میں وہ اس حال میں اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہے یا بہن بھائیوں کے گھر آتی ہے، اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ برا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. طلاق یا بیوی تو ایک سائڈ پہ ہے، اگر کوئی ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے تو اس سے کتنا چند دنوں کی بات ہوتی ہے تو کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. تو اسلام نے کیا کیا، سب سے بڑا صدقہ ہے یہ. تو جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اب کتنا غفور رحیم نا یہ رب. میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنے حلم والے ہیں. وہ طاقت رکھنے کے باوجود جو اللہ کی نافرمانیاں اور سرے نافرمانیاں کرتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے اور غضب، اللہ تعالیٰ کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں پکڑتے، ان کو بھی ڈھیل دے رہے ہیں. اور ڈھیل کس لیے ہوتی ہے کہ شاید بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے، لیکن پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دور غفلت کی زندگی گزار ہے. کتنے گناہ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. اب ایک شخص نے اتنے زیادہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا، اپنی بیٹی کو بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنوں بیٹیوں کو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پکڑا. دیکھیں اس کو بھی اسلام جیسی جو اسلام جیسی نا دعوت وہ ملی اور اس نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی شرح صدر کیا. تو کسی بندے کو یہ دیکھ کے نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو تو اللہ ہدایت نہیں دے گا، یہ سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا. ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کون سی خیر ہے جو اللہ کو پسند ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ مال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے. دیکھیں نامہ مال آج ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز لکھی جا رہی ہے، اور اس قدر کریکٹ اور اس قدر صحیح کہ ذرا برابر غلطی نہیں کرتے. نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ غفلت ہے ان کے اندر، نہ وہ لیٹ ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ایسے طریقے سے پوری کر رہے ہیں. صبح کے فرشتے کی ڈیوٹی اور شام کے وہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. تو اتنا ایکوریٹ کہ ہمارے دل کے اندر جو خیالات ہیں نا وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. دیکھیں ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی ریل دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، ہمارے ایکشن سے سارے آ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن
یہ ایسی مووی ہوگی، یہ ایسا ریکارڈ ہوگا، یہ ایسا ہمارے ہاتھوں میں ہمارا نامہ مال ایک کتاب دے دی جائے گی کہ وہ اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اس میں ذرہ برابر کوئی بات ایسی نہیں کوئی رہ جائے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہمارے اشاروں میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری سوچوں میں، وہ بھی لا کے باہر رکھ دی جائے گی کہ تم نے یہ کام اس نیت سے کیا تھا، چاہے وہ اچھی نیت ہے یا بری ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گی اور اس نامہ مال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ پھر آج دیکھیں کتنا سخت ضرورت ہے نا اپنے دل کی صفائی کی، کہ میرا ہر کام میرے رب کے لیے ہو، کسی بندے کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی بندے ہاں بندوں کے لیے کیوں کریں کہ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے جو مخلوق خدا کے لیے فائدے مند ہوتا ہے، باقی لوگوں کے لیے فائدے مند ہے، باقی لوگوں کو سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کو پسند ہے۔ اب وہ جو کام ہے، جو بھی ان کی خدمت ہے، وہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تو اجر ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، یا نام بنانے کے لیے، تو وہ پھر کسی چیز پہ ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجبوری کیا؟ اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لے، تو جب نامہ مال کھول دی جائیں گے، نامہ مال میں ہر چیز آئے گی، خاص طور پہ نیت، ہماری کس نیت سے کون سا کام کیا، وہی کل قابل قبول ہوگا۔ نیت کو بہت چیک کیا کرے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، شہرت کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، پیسے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، خالصتاً اللہ کی رضا ہر معاملے میں، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی کام کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ عبادت بن جائے۔ کیوں ہم مال کما رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کیوں ہم مال کما رہے ہیں؟ حلال رزق کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، ہم حلال کھائیں، آگے دیں، تو یہ سارا کچھ کیا ہوگا؟ اجر بنے گا۔ لیکن کیوں کما رہے ہیں؟ پیسہ ہو، یاشی کریں، اڑائیں، ہم بھی لگژری لائف گزاریں، تو یہ ساری چیزیں اس ہمارا جو ہے نا نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادت نہیں بنے گی، الٹا ہمارے خلاف حجت بنے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، تو جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دکھائی جائے گی، اتنی بھڑکائی جائے گی، دہکائی جائے گی جہنم، تو آپ دیکھیں کہ جہنم بھڑکا کے اور وہ سامنے لائی جائے گی اور اللہ کے حضور بندوں کو پیش کیا جائے گا، تو پھر اس ٹائم آپ حال دیکھیں کہ بندوں کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کہ کیا لایا ہے، وہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر کتنا ضروری ہے کہ آج اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کریں، اور جو بھی کام کریں اس میں خیر ہو، اس میں بہتری ہو، فائدہ ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے شیطانی القاء نہیں ہے، اس مرحلے میں یہ فرمایا گیا فلا اقسم بالکنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں الجوار الکنس، پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا، انہو لقول رسول کریم، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ پیغمبر کون ہے؟ بزرگ پیغمبر یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ میں نے سورت کی سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا، جبریل امین کو۔ یہ رسول کریم جبریل امین کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اب دیکھیں جبرائیل امین کی یہاں پہ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ یہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، زبردست قوت ہے، اور ان کی زبردست قوت اور اس قدر عظیم توانائیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اور یہ فرشتوں میں بھی اپنی غیر معمولی طاقت کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے منقول ہے نا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ
ان کی شان میں دیکھا کہ 600 پر تھے، اور اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور یہ فرشتوں میں سب فرشتوں کے افسر ہیں، تمام فرشتوں کے فرشتے ان کے حکم مانتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ امانت دار فرشتے ہیں اور جوں کا توں پہنچاتے ہیں، اور اس قدر یہ زبردست قوتوں والے اور طاقتوں والے ہیں جبریل امین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، اس کو یہ کوئی پاگل نہیں ہے، اس کو کوئی جنون نہیں سوار کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ آخر رب کریم کا قول تمہیں بتا رہا ہے، تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہا، 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی ایسی بات تم نے اس کے اندر نہیں دیکھی، تو کیا اب اگر تمہیں وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے تو تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ بندہ نہ پاگل ہے نہ دیوانہ ہے، کتنا عقل مند اور سلیقہ شار، صادق، امین، کتنی خوبیوں اور کوالٹیوں والا ہے، اور پھر تم اعتراض کرتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو اور کبھی کیا کہتے ہو۔ یہ کوئی مجنون پاگل نہیں ہے، کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا، یعنی کہ جبریل امین کو۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول بھی نہیں ہے۔ انسان سے سوال کیا گیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس مرحلے میں بتایا گیا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو، اے لوگوں میری طرف آؤ، اس قرآن کی طرف آؤ، اس سے رجوع کرو، تمہیں پتا چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راست پر چلنا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اب اس قرآن کی طرف آنا ہے، اس کو نصیحت سمجھنا ہے، اور نصیحت دیکھیں، اگر نصیحت پہ عمل کیا جائے تو انسان کی قسمت سنور جاتی ہے، اور جو شخص راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اور نصیحت فائدہ دیتی ہے اس کو، اور رب العالمین ہی چاہتا ہے جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور رب العالمین کس کو چاہتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے۔ عملی زندگی سے تعلق میں ہمیں روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنے اللہ کے قریب ہوئے ہیں، کتنے گناہوں سے بچے ہیں، اور کتنی مثبت تبدیلیاں ہم نے اپنائی ہیں، کیونکہ کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔